بہت समय پہلے کی بات ہے۔ منارا اپنے پتی ابھیشیک اور اپنی ساس رنکو کے ساتھ رہتی تھی۔ یہ لوگ بہت غریب تھے۔ ابھیشیک محنت مزدوری کر کے اپنے گھر کو چلاتا تھا۔ یوں ہی کچھ مہینوں کے بعد منارا ماں بننے والی ہوتی ہے تو اس کی ساس اسے کہتی ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلو جلدی سے سبسکرائب کرو۔ ارے بہو، بیٹے کو ہی جنم دینا، بیٹا آئے گا تو اس گھر کا وارث بن جائے گا اور میرے بیٹے کی بھی کچھ ذمہ داریاں کم ہو جائیں گی۔ بیٹی کو نہ جنم دے دینا۔ ماں جی، بیٹا ہو یا بیٹی، یہ تو اوپر والے کی دین ہے، اور ویسے بھی اگر بیٹیوں کی پرورش بھی بیٹوں جیسی کی ہو تو وہ بیٹوں سے کم نہیں ہوتی۔ نہ بہو، مجھے تو بس پوتا ہی چاہیے۔ سن لے، تو پوتی نہیں چاہیے۔ پہلے تو ان کو پڑھا لکھا کر 18 سال تک بڑا کرو اور پھر ان کی شادیاں کرواؤ، اور جو جمع پونجی ہوتی ہے وہ ساری ہی ختم ہو جاتی ہے ان کی شادیوں میں۔ نہ بابا نہ، مجھے تو بس پوتا ہی چاہیے۔ ساس کی بات سن کر منارا بہت پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں اگر اس نے بیٹی کو جنم دیا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس گھر میں ایسے ہی کچھ مہینے بیت جاتے ہیں تو منارا بہت ہی سندر بیٹی کو جنم دیتی ہے۔ یہ خبر جیسے ہی رنکو کو جاتی ہے تو وہ سن کر بہت غصہ ہوتی ہے اور وہ اپنی بہو کو بہت باتیں سناتی ہے۔ پھر ایک دن وہ سوچتی ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلو جلدی سے سبسکرائب کرو۔ یہ ماں بیٹی تو میرے بیٹے کا بہت خرچہ کروا رہی ہیں، ان کا تو کچھ کرنا پڑے گا۔ اس منوس کو تو رات کو غائب کرنا پڑے گا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ رنکو رات کے پہر بچی کو غائب کر دیتی ہے اور باہر ندی میں ایک ٹوکرے میں ڈال کر پانی میں بہا دیتی ہے۔ اچھا ہوا، اب اس مصیبت سے جان چھوٹی ہماری۔ جب صبح منارا کی آنکھ کھلتی ہے تو بچی وہاں سے غائب ہوتی ہے۔ منارا رو رو کر برا حال کر لیتی ہے۔ ابھیشیک جی، او ماں جی، بچی کہاں ہے؟ رات کو تو میرے ساتھ ہی سوئی تھی۔ اگر آپ لوگوں نے کچھ کیا تو پلیز بتا دو، میری بچی کہاں ہے؟ میں اپنی بچی کو لے کر یہاں سے دور چلی جاؤں گی، ایسے نہ کر۔ او بہو، تیرا دماغ تو ٹھیک ہے۔ میں مانتی ہوں کہ پوتی کے آنے سے میں خوش نہیں تھی، پر میں اتنی بھی ظالم نہیں ہوں کہ میں اپنی ہی پوتی کو نقصان پہنچاؤں۔ دیکھ لے بیٹا ابھیشیک، اب یہ دن بھی دیکھنا رہ گیا تھا کہ تیری پتنی اب مجھ پہ اتنا گندا الزام لگا رہی ہے۔ منارا کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس نے گاؤں میں ہر جگہ پتہ کیا لیکن اسے اس کی بیٹی کا کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ رنکو نے بہت ہی صفائی کے ساتھ اپنا کام کیا تھا۔ دوسری جانب ندی میں بچی بہہ رہی تھی کہ ایک دشت چڑیل کی نظر اس بچی پر جاتی ہے اور وہ اسے اٹھا لیتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلو جلدی سے سبسکرائب کرو۔ ارے آج تو بہت ہی آسانی سے مجھے یہ نرم نرم ماंس کھانے کو خود ہی مل گیا۔ یہ بچی تو بہت سندر ہے، کیوں نہ اسے تھوڑا بڑا کروں اور اس کی ساری خوبصورتی چھین لوں، پھر میں سب سے سندر چڑیل بن جاؤں گی۔ ایسا سوچ کر چڑیل بہت خوش ہوتی ہے، لیکن اسی سمے پری لوک سے پریاں دھرتی پر آ رہی ہوتی ہیں تو وہ چڑیل کے ہاتھوں میں بچی دیکھ کر حیران ہو جاتی ہیں۔ ارے وہ دیکھو، اس چڑیل کے ہاتھ میں کتنی سندر بچی ہے، پتہ نہیں کس کی چرا کر لائی ہے۔ ہمیں اس بچی کو چڑیل سے بچانا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلو جلدی سے سبسکرائب کرو۔ اے چڑیل، یہ بچی ہمارے حوالے کر دو۔ دیکھ پری، یہاں سے چپ چاپ نکل جاؤ۔ بہت سمے سے پریوں اور چڑیلوں کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی،
اس لیے میں بھی نہیں کرنا چاہتی اور یہ بچی تو ہرگز نہیں ڈھونڈ دم ہے تو لے کر دکھاؤ۔ چڑیل اور دونوں پریوں کے درمیان خوب لڑائی ہوتی ہے۔ پریاں چڑیل پر بھاری پڑ جاتی ہیں اور بچی کو اس سے بچا لیتی ہیں۔ چڑیل زخمی ہو جاتی ہے اور جاتے جاتے ان پریوں کو دھمکی دیتی ہے۔ تم دونوں نے اچھا نہیں کیا، میں اگلی دفعہ جب آؤں گی تو تم لوگوں کو خوب مزہ چکھاؤں گی اور اس بچی کو تو تم لوگوں سے حاصل کر کے رہوں گی۔ چڑیل ایسا کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب ہم اس بچی کا کیا کریں گے؟ میں ابھی اپنی جادوئی شکتیوں سے اس کے گھر کا پتہ لگاتی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلو جلدی سے سبسکرائب کرو۔ میں نے ابھی اپنی شکتیوں سے دیکھا ہے کہ اس کی دادی تو اس سے بہت نفرت کرتی ہیں، اس سے، اور اسی نے ہی اس کو غائب کیا ہے، تو اب یہ اس کے گھر میں نہیں جا سکتی، اس کی جان کو تو خطرہ ہے، تو کیوں نہ ہم اسے اپنے ساتھ پری لوک لے جائیں اور وہاں پر اس کی پرورش کریں۔ لیکن ہم پری ماں کو کیا کہیں گے؟ پری ماں تو ویسے ہی 5 سال تک تپسیا کے لیے پری لوک سے باہر گئی ہے، تو جب وہ آئیں گی تب تک کچھ نہ کچھ کر لیں گے، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے۔ پریاں اس بچی کو لے کر پری لوگ چلی جاتی ہیں اور اس کا خوب خیال رکھتی ہیں، اچھی پرورش کرتی ہیں۔ یوں ہی 5 سال گزر جاتے ہیں۔ بچی اب بڑی ہو جاتی ہے تو پری ماں واپس پرستان آتی ہے تو وہ کہتی ہیں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلو جلدی سے سبسکرائب کرو۔ مجھے سب پتہ چل گیا ہے، تمہیں کیا ضرورت تھی اس اناتھ بچے کو پری لوک پر لے کر آنے کی؟ تمہیں پتہ نہیں کہ یہ ہمارے پری لوک کے قانون کے خلاف ہے؟ اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس بچی کے لیے تم نے چڑیل سے بھی دشمنی مول لی ہے۔ دیکھو، تم بہت شکتیشالی پریاں ہو اور میں تم لوگوں کو کھونا نہیں چاہتی، اس لیے تم جاؤ اور اس بچی کو فوری پرتھوی پر چھوڑ آؤ۔ क्षमा कीजिए رانی پری، لیکن یہ ہماری بیٹی ہے اور ہم اسے پرتھوی پر نہیں چھوڑ کر آئیں گے۔ رانی پری دونوں پریوں کی شکتیاں لے لیتی ہے اور انہیں پرتھوی پر بھیج دیتی ہے۔ اب وہ بھی باقیوں کی طرح عام انسان بن جاتی ہیں، ان کی ساری شکتیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نکال دیا نا پری ماں نے ان کو پری لوگ سے، اور ساری شکتیاں بھی لے لی ہے۔ اب میں ان کو مزہ چکھاؤں گی، دیکھنا۔ اور ارے دیکھو کون ہے سامنے میرے، کچھ سدھارنشیل عام انسان۔ اب اس بچی کو کیسے بچاؤ گی؟ میں نے سے اب آیا نا اور پہاڑ کے نیچے، اب میں تم لوگوں کو بتاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر چڑیل اپنی جادو سے ان پریوں کو مارتی ہے اور بچی کو لے کر چلی جاتی ہے۔ ارے اب ہم کیسے چھٹکی کو بچائیں گے؟ اب تو ہماری شکتیاں بھی نہیں رہی، اب ہم چھٹکی کو کیسے بچا پائیں گے؟ پریاں رو رہی ہوتی ہے کہ دوسری جانب رانی پری پرکٹ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلو جلدی سے سبسکرائب کرو۔ رانی ماں، آپ یہاں کیسے؟ میں نے اوپر سے سب دیکھا ہے، کیسے اس چڑیل نے بچی کو لیا ہے۔ تم لوگوں کو دیکھ کر مجھے پتا چل گیا ہے کہ یہ بچی تم لوگوں کے لیے کتنی معائنے رکھتی ہیں۔ تم لوگ پری لوگ کی بہت ہی ہوشیار اور طاقتور پریاں ہو اور ہم ایسی پریوں کو تو نہیں جانے دیں گے، اسی لیے میں بھی اپنے رویے سے क्षमा چاہتی ہوں۔ مجھے ایسا ویوہار نہیں کرنا چاہیے تھا تم لوگوں سے۔ تم اس بچی سے بہت پیار کرتی ہو، اس لیے میں تمہاری مدد کروں گی۔ مجھے پتا ہے بچی کہاں پر ہے، چلو آؤ میرے ساتھ، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں تمہاری شکتیاں واپس کرتی ہوں۔
رانی پری اپنے جادو سے شکتی واپس کر دیتی ہے، اب واپس پریاں بن جاتی ہیں اور چڑیل کی گفا میں چلی جاتی ہے۔ وہاں پر ان کی خوب لڑائی ہوتی ہے، آخر کار پریاں جیت جاتی ہیں اور وہ بچی کو بچا لے آتی ہیں۔ تبھی چھٹکی کہتی ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلو جلدی سے سبسکرائب کرو۔ پری ماں، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں اور میرے لیے ہر مصیبت سے لڑ سکتی ہیں۔ میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن میں آپ سے ایک بات کہوں تو آپ کیا میری بات مانیں گی؟ ہاں ہاں چٹکی، تم بولو۔ میں بس ایک دفعہ اپنی جنم دینے والی ماں کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ کیسی دکھتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن تم پہلے وعدہ کرو کہ تم ہمارے ساتھ پری لوک پر واپس چلو گے۔ نہیں ماہی، ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے چٹکی کو اس کی اصل ماں سے دور کر کے غلط کیا ہے، اس لیے چٹکی اگر تمہارا من ہو تو تم وہاں رہ سکتے ہو، تمہارے پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا، تم اپنے من کی کرنا جو بھی کرنا۔ دونوں پریاں چھٹکی کو لے کر اس کی اصل ماں کے پاس جاتی ہیں اور ان کو ساری بات بتاتی ہیں۔ منارا چھٹکی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ تب ہی منارا پریوں سے کہتی ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلو جلدی سے سبسکرائب کرو۔ پریاں سچ میں بہت ہی اچھی ہوتی ہیں۔ تم لوگوں نے میری بچی کا کتنا اچھے سے خیال رکھا ہے۔ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ میں تو بس یہ جاننا چاہتی تھی کہ میری بیٹی زندہ بھی ہے کہ نہیں، لیکن میری بیٹی تو بہت ہی اچھی جگہ پر ہے۔ اور ہاں چٹکی بیٹا، 5 سال پہلے تمہاری دادی نے تمہیں مجھ سے جدا کیا تھا، اس کی سزا ان کو مل چکی ہے۔ منارا اپنی بچی سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ منارا اب پریوں کے ساتھ اپنی بیٹی کو خوشی خوشی الوداع کر دیتی ہے۔ اسی طرح سب ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔